کیا ایک عورت بھی عالم امر تک کا سفر طے کر سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے نہ کیا گیا ہے۔ ایک لڑکی نے سوال کیا ہے، عالم امر کیا چیز ہے؟ عالم امر روحانیت کا ایک آخری درجہ ہے جہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کی ذات اور انسان کے درمیان فاصلہ بہت ہی کم رہ جاتا ہے، بلکہ نور ہدایت انسان کے قلب میں اترتا ہے سیدھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو رحمت کی چادر ہے، اس قدر انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بھی بول لے نا، وہ پورا اللہ کر دیتا ہے۔ کار تقدیر تک میں اللہ تعالیٰ کی ذات تبدیلی لا دیتی ہے اس بندے کی خاطر۔ وہ علامہ اقبال تھے نا، خودی کا کنسیپٹ بیان کرتے ہوئے انہوں نے بولا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کا کنسیپٹ یعنی خودی کے سفر میں وہ درجہ حاصل کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اب قارئ تقدیر تک میں شامل کر لے، آپ کی ہر دعا قبول کرے۔ تو کیا ایک عورت یہ مقام حاصل کر سکتی ہے؟ پہلی تو بات کہ اس لڑکی نے جب یہ سوال کیا تو اس نے کیا ہی کیوں؟ میں بتاؤں کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، اس کو کلیئر کرنا بہت ہی ضروری ہے اس بات کا جواب دینے سے پہلے، کہ مرد شاید عورت سے افضل ہے۔ یہاں پر کمپیریزن لوگ کرتے ہیں، اس لڑکی نے بھی کمپیئر کیا خود کو کہ کیا ایک لڑکی بھی یہ مقام حاصل کر سکتی ہے؟ مطلب کہ صرف مردوں کے لیے ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں؟ بھئی کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے، دیکھو اس چیز کو کلیئر کرنے سے پہلے نا میں بتاؤں اس کا حوالہ لوگ کیا دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مرد کو حاکم بنا کے پیدا کیا ہے، جس وجہ سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مرد افضل ہے۔ لیکن وہ آیت کے پیچھے حکمت کیا تھی، یہ بھی آج کلیئر کریں گے، اور یہ بھی کلیئر کریں گے کہ یہ کمپیریزن کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے 4 طرح کے مخلوق بنائی ہوئی ہے، فرشتے بنائے ہیں نا، الگ حیثیت کے مالک ہیں۔ کتنا وسیع اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو جسہ عطا کیا ہوا ہے، کتنا وسیع جسہ عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا بڑا بنایا ہوا ہے کہ حضرت جو جبریل امین ان کے ایک کندھے سے لے کے دوسرے کندھے تک کا جو سفر ہے 700 برس کا ہے، 7 صدیاں لگتی ہیں تب جا کے پرندہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک پہنچتا ہے۔ جنات شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، آسمان تک کا سفر کرتے ہیں، ان کے درمیان آپس میں جو ہے نا وہ جنگ جاری رہتی ہے۔ ملک الموت پوری زمین میں ایک ٹائم میں لاکھوں لوگوں کو الگ جگہ پر ان کی روحیں قبض کر رہے ہیں۔ اللہ جانے کس ڈائمنشن میں وہ ٹریول کرتے ہیں، کس قدر حیثیت کے مالک ہیں۔ تو کیا کبھی کسی مرد کو کسی جن کے ساتھ کمپیئر کیا گیا؟ وہ بھی تو ایک مخلوق ہے، نہیں کیا گیا۔ تو کیا کسی مرد کو کسی فرشتے کے ساتھ کمپیئر کیا گیا؟ نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ وہ بھی تو دو مخلوقیں ہیں نا۔ اسی طریقے سے عورت اور مرد دو الگ الگ مخلوق ہیں۔ عورت الگ حیثیت کی مالک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مرد کو قوی اور مضبوط بنایا نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عورت کو خوبصورت اور حسین بنایا۔ اس کو الگ ذمہ داریاں دی ہیں، اس کو الگ ذمہ داریاں دی ہیں، اس کے اندر الگ کوالٹیز ہے، اس کے اندر الگ کوالٹیز ہیں۔ ان کا کمپیریزن ہی نہیں بنتا، یہ کمپیریزن ہی غلط ہے۔ رہی بات یہ کہ جو قرآن حکیم میں آیت اتری کہ مرد کو ہم نے حاکم بنا کے پیدا کیا، وہ کیا وجہ تھی؟ دیکھو، مرد کو حاکم بیوی کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایز اے ہیومینٹی اگر آپ دیکھیں نا تو مرد اور عورت برابر ہے، لیکن جب ایک عورت ایک مرد کے نکاح میں آ جاتی ہے نا، تو مرد اپنی بیوی پہ ایک درجہ فضیلت رکھتا ہے، ایک گھر کو چلانے کے لیے، ایک معاشرتی نظام کو چلانے کے لیے، لیکن اسی خامند پہ اس کی ماں بھی تو ایک درجہ فضیلت رکھتی ہے نا، وہ بھی تو عورت ہے نا۔ تو اگر مرد جو ہے وہ عورت سے افضل ہوتا تو پھر ماں بھی بیٹے کے سامنے سر نگو کر کے کھڑا ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ بیٹا اپنی ماں کے سامنے سر نیچا کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ گھر کا سسٹم ہے، اس گھر کو چلانے کے لیے، ایک معاشرے کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ نظام بنایا ہوا ہے، ایک خوبصورتی بنائی ہوئی ہے تاکہ معاشرہ چل سکے۔ تو پہلی تو بات آپ یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ایک عورت کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتی، نہیں۔ اور دوسری بات، آپ کو کوئی بھی مقام حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ملے وہ 2 تحفے جو ہے نا ان کو بروئے کار لانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو 2 گفٹ دیے ہوئے ہیں، ان 2 تحفوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ وہ 2 تحفے کون سے ہیں؟ روز ازل، جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے نوع انسانی میں ایک عورت کی تخلیق جو ہے نا، وہ بڑی دلچسپ داستان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب خلق کیا تھا تو فرشتوں کو بھیجا، جاؤ جا کے مٹی لے کے آؤ، لیکن اما حوا علیہ السلام ایک عورت کو جب خلق کیا گیا نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پردوں کا انتظام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کو بھی دیکھنے نہیں دیا۔ آدم علیہ السلام کو تو سب نے دیکھا ہوا ہے، لیکن اما حوا علیہ السلام کو کسی نے نہیں دیکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ مٹی تک یوز نہیں کی جس کو فرشتوں کے ہاتھ لگے، بلکہ آدم کے اندر سے اما حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ ان کا پردہ بحال رہ سکے، ان کے پردے کا تقدس خراب نہ ہو سکے۔ پہلا پردہ ایک عورت کو خود اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہنایا ہوا ہے۔
اس پردے کا خیال رکھو۔ دوسرا، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لے کے آئے تو ان کے گھر میں خرابی پیدا ہوگی، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، پریشانی بن گئی تھی، ٹوٹ گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے عورت کو اس وقت عطا کیا تھا، وہ چٹان بن کر کھڑی ہو گئی تھی آدم علیہ السلام کے ساتھ، ان کے گھر کو سنبھالا تھا انہوں نے۔ یہ دوسرا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ ان دو تحفوں کو یوز کرو اور اپنے امر کی تلاش کرو۔ امر آپ کے اندر موجود ہے، امر ربی انسان کے اندر موجود ہے۔ چار سٹیجز ہیں انسان کے اندر، ایک عالم ناسوت، ایک عالم ملکوت، ایک عالم جبروت اور ایک عالم لاہوت۔ عالم لاہوت کے مقام پر جا کر آپ نے جو سوال کیا ہے نا کہ جو امر الہی تک انسان کیسے پہنچ سکتا ہے، عالم لاہوت تک کا سفر طے کرنا ہوگا۔ یاد رکھو، جب عالم ارواح میں ہم سب وہاں پہ کھڑے تھے نا، تو میں بھی، آپ بھی، سب وہاں پر کوئی فرق نہیں تھا، کوئی عورت کوئی مرد، کوئی الگ الگ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سٹیجز نہیں بنائے، سب کو روبرو کھڑا کیا، سب کو دیدار الہی ہوا اور سب سے وعدہ لیا گیا تھا، الستو بربکم، اور سب نے بولا تھا قالوا بلی۔ وہاں پر کوئی فرق نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہوا کسی عورت اور کسی مرد میں۔ تو وہاں پر جو ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے وہ اس وقت لاہوتی مقام تھا، اس کے بعد ہم نیچے آئے جبروتی مقام میں، اس کے بعد اور نیچے آئے جس کو ملکوتی، اس کے بعد ناسوتی یعنی ظاہری مقام۔ ابھی اس زمین پہ عالم ناسوت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ٹریول کرنا ہے اوپر کو، عالم ملکوت کی جانب، عالم ملکوت سے عالم جبروت اور عالم جبروت سے عالم لاہوت، یعنی اپنے اصل کو لوٹنا ہے۔ تو وہ اصل آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیوست کر دیا ہوا، تو اس کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہوگا، اور لا الہ الا اللہ کو خالی پڑھنا نہیں، اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ اور لا الہ الا اللہ کو اپنی ذات پر آپ امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہو؟ لا الہ الا اللہ کو اگر آپ ڈسکرائب کرو نا، تو لا الہ الا اللہ کے اندر آپ کو نفی ملتی ہے، پہلی لا اس کی نفی ہے۔ نفی سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے آپ کو ترک دنیا سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دنیا چھوڑ دینی ہے، نہیں، آپ نے دنیا کی خواہش کو ترک کر دینا ہے، اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، نفسانی خواہشات کو جو ہے نا آپ کو زیر کرنا ہوگا، اپنے نفس کو قابو کرنا ہوگا۔ یہ ایک پہلا رستہ ملے گا لا الہ الا اللہ کو جب اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنے کا، اور جب لا الہ الا اللہ کو اپنی ذات پر آپ امپلیمنٹ کر لو گے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہدایت آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دے گی۔ آپ کو اس کے لیے تلاش میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عورت کے لیے یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے مرشد تلاش کرنا ہے، نہیں، ایک عورت کو اجازت ہی نہیں ہے کسی مرد کے سامنے آنے کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے لیے الگ چیز بنائی ہوئی ہے، اس کے لیے الگ سٹیٹس رکھا ہوا ہے، اس کا پردہ آج بھی بحال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، جب آپ اس رستے پہ نکلو گے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خود رستہ بتا دے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور میری رحمت کی سائے آپ پر کس طریقے سے آ سکتے ہیں۔ تو بالکل آپ لا الہ الا اللہ کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرو، نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ ایک ہوتی ہے نماز جو خالی ٹکرے مارنے والی نماز ہوتی ہے، جس کے پیچھے کوئی انسان کی جو ہے نا وہ شوق شامل نہیں ہوتا، یہ شوق کی ساری کھیل ہے۔ آپ نے اپنی ذات پر امپلیمنٹ کر کے نماز کو شوق سے پڑھنا ہے، اس کو قائم کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ رات کو سوتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ کسی بندے نے پوچھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت کیا کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں ایک آیت اتاری تھی کہ جب 3 لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا میں ہوتا ہوں، جب 5 لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو چھٹا میں ہوتا ہوں۔ تو اللہ آپ کے ساتھ ہے۔